ایک دور تھا جو عورتوں کے لیے بہت ظالمانہ اور خطرناک تھا۔ اس دور میں عورتوں پر طرح طرح کی الزام تراشی کی جاتی تھی اور سب سے بڑا الزام ہوتا تھا کالے جادو کا۔ جس پر بھی الزام ہوتا تھا اس کی سزا صرف موت ہوتی تھی۔ پھر دکھایا جاتا ہے سال 1235 ویلاج سٹی کا ایک منظر جس میں 3 عورتوں پر بلیک میجک کا الزام تھا۔ چرچ والوں نے انہیں قصوروار ٹھہرا کر پھانسی کی سزا سنائی، لیکن انہیں پھانسی پر چڑھانے سے پہلے فادر انہیں کہتا ہے کہ ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی اپنے گناہ کو قبول کر لے گی تو اسے بخش دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی پہلی عورت فوراً اپنے گناہ کو قبول کر لیتی ہے کہ میں نے کالا جادو کرنے کی کوشش کی تھی اور شیطان کی پوجا بھی کی تھی۔ اور پھر دوسری عورت جو واقعی ہی بے قصور تھی، اس نے کہا کہ میں نے کوئی کالا جادو نہیں کیا، میں صرف اس کے توڑ کی میڈیسن بناتی ہوں۔ اور پھر تیسری عورت جس کا چہرہ بہت خوفناک تھا، وہ اپنا کوئی بھی گناہ قبول نہیں کرتی لیکن فادر کو ایک بد دعا دیتی ہے۔ پھر تینوں کو ایک پل سے پھانسی دے دی جاتی ہے۔ حالانکہ پہلی 2 عورتوں نے اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی، لیکن اس دور میں کالے جادو کی سزا صرف موت تھی۔ پھانسی دینے کے بعد سپاہی ان کی ڈیڈ باڈیز کو ندی میں لٹکا دیتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں فادر روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان کی ڈیڈ باڈیز کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے اور کالے جادو کی اثرات کو بھی ختم کرنا ہے، جس کے لیے اسے سالومن کی ایک کتاب سے کچھ الفاظ ان کی ڈیڈ باڈیز پر بولنے ہوں گے، ورنہ اس کا نتیجہ بہت برا نکل سکتا ہے۔ لیکن سپاہی ان باتوں پر بلیف نہیں کرتے تھے، وہ پادری کی کوئی بات نہیں سنتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن پھر جب آدھی رات ہوتی ہے تب فادر سالومن کی وہ کتاب اس ندی پر لے کر آتا ہے اور ایک ایک کر کے ان عورتوں کی ڈیڈ باڈیز کو باہر نکالتا ہے۔ پھر ان کی ڈیڈ باڈیز پر کچھ الفاظ بولتا ہے جسے منتر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے 2 عورتوں کی ڈیڈ باڈیز میں سے تو شیطان چلا جاتا ہے، لیکن تیسری عورت زندہ ہو جاتی ہے، لیکن اب وہ ایک خوفناک شکل کی وچ بن گئی ہوتی ہے اور فادر کو ہی مار کے پل سے لٹکا دیتی ہے۔ اور پھر کافی سال گزر جانے کے بعد 13ویں صدی دکھائی جاتی ہے اور اس دور میں جنگوں کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے اور چرچ کی طرف سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جنگ کے لیے شرکت کرتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو بہادر تھے وہ 2 سینک تھے جنہوں نے تقریباً ہر جنگ میں ہی بڑی بہادری کے ساتھ شرکت کی تھی۔ وہ دونوں آپس میں فرینڈز ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا کافی خیال رکھتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام فیلسن اور دوسری کا نام بہمن ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے چرچ میں شامل ہو کر بہت بہادری کا مظاہرہ کیا اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ پھر انہوں نے سال 1544 میں سمیریا پر حملہ کیا، ان لوگوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا، لیکن اس جنگ میں بہت جلد ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے خلاف لڑنے والے کوئی سپاہی نہیں ہیں بلکہ وہ عورتیں اور بچے تھے، اور یہ بات انہیں تب پتہ چلتی ہے جب بہمن کی تلوار ایک عورت کے پیٹ میں گھس جاتی ہے۔ پھر وہ دونوں آس پاس عورتوں اور بچوں کی ڈیڈ باڈیز دیکھ کر کافی اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور اس بات کا قصوروار وہ اپنے لیڈر کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم معصوموں کی جان لینے کے لیے اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے اور درہم کا نام کر کے ہم ان لوگوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ سنا کر وہ دونوں بغاوت پر اتر آتے ہیں اور اپنی فوج کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اپنے ملک وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے چرچ کے آرڈر کو فالو نہیں کیا، اسی لیے وہ باغی بن گئے، لیکن انہیں چھپ کر رہنا پڑتا کیونکہ عیسائی مذہب عروج پر تھا اور ان کے قانون بھی بہت سخت تھے، جن میں بغاوت، دھوکہ اور کسی بات کو پورا نہ کرنے پر سزائے موت سنائی جاتی۔ وہ دونوں سٹیریا سے گزرتے ہیں، وہاں پر انہیں جنگل میں ایک گھر نظر آتا ہے جہاں پر وہ مدد کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر وہ کافی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس گھر میں رہنے والے ہسبینڈ وائف کسی بہت سخت بیماری کی لپیٹ میں آ کر مر چکے اور ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز کافی سڑ چکی۔ سٹیریا کا ماحول انہیں کافی عجیب لگتا ہے کیونکہ وہاں کے لوگ کافی مایوس نظر آتے تھے اور وہ ڈیڈ باڈیز کو دفناتے نہیں تھے بلکہ ایک جگہ پر جمع کر رہے۔ ان میں سے کچھ رحم کی دعائیں مانگ رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی زخمی کر رہے تھے کیونکہ فیلسن اور بہمن ابھی یہاں آئے تھے، انہیں کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہاں پر کیا ہو چکا ہے۔ پھر وہاں کا ایک آدمی جو سینک تھا وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت خطرناک قسم کی بیماری پھیل چکی ہے جس میں لوگوں کا جسم گلنے سڑنے لگتا ہے اور یہ بیماری پچھلے 3 سالوں سے عروج پر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسی بیماری میں میری پوری فیملی بھی مر چکی ہے۔ وہ لوگ یہاں پر اپنی مدد کے لیے کچھ سامان اکٹھا کرنے آئے ہوتے ہیں لیکن ان کی تلوار کسی سپاہی کی نظر میں آ جاتی ہے اور وہ اسے پہچان لیتے ہیں۔ جب وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے سپاہی ان کو پکڑ لیتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔
بادشاہ کو فیلسن اور بہمن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ وہ دونوں بہت بہادر سولجر ہیں، لیکن اب وہ بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ بادشاہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ بیماری جہنم سے آئی ہے جسے ایک عورت اس دنیا میں لے کر آئی ہے اور اسے ہم نے قید کیا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کا توڑ صرف سالومن کی کتاب میں ہے اور وہ کتاب بھی زیورک میں ہے اور ان وچ کو زیورک لے جانا ہوگا، تو وہاں کے لیڈرز اس بات کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لیکن ہمارے سپاہی یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے سپاہیوں پر اس کا اثر جلدی ہو جاتا ہے۔ وہ آفر کرتا ہے کہ اگر تم یہ کام کر دو تو چرچ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن بہمن اس کو کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ ابھی بھی اس کے دل میں آخری جنگ کا افسوس تھا۔ ان کا انکار سن کے بادشاہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو ایک جیل میں قید کروا دیتا ہے، لیکن اس جیل میں وہ وچ بھی ہوتی ہے۔ وہ لڑکی دیکھنے میں وچ نہیں لگ رہی تھی، لیکن بہمن کو اس پر ترس تب آتا ہے جب آدھی رات کو وہ اپنے زخموں کی وجہ سے کانپ رہی ہوتی اور رو رہی ہوتی ہے، لیکن بہمن اس پر ترس کھا کے بادشاہ کو اس بات کے لیے ہاں کر دیتا ہے کہ وہ لوگ اسے زیورک لے جائیں گے، اور یہاں سے زیورک تک جانے میں انہیں 6-7 دن لگ جانے تھے۔ ان کے ساتھ جانے کے لیے ایک فادر اور وہاں کا ایک سینک بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس اس جگہ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا، صرف ایک میپ ہوتا ہے، لیکن بہمن میپ پر بلیف نہیں کرتا، اسے ایک شخص چاہیے ہوتا ہے جو پہلے وہاں پر جا چکا ہو۔ پھر اس ڈیمانڈ پر ایک سوداگر جو ان کی مدد کرتا ہے، وہ 9 سال پہلے وہاں پر جا چکا تھا اور اسے سارا راستہ پتا تھا۔ وہ 5 لوگ ہوتے ہیں اور وچ کو ایک جنگلے میں بند کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں کسی کو بھی وہ لڑکی ڈائن نہیں لگ رہی تھی سوائے فادر کے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ ایک ڈائن ہی ہے۔ سفر کے دوران وہیں کا رہنے والا ایک لڑکا ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی وہاں پر جانا چاہتا ہے۔ وہ بہمن کو کہتا ہے کہ جب آپ کا مشن پورا ہو جائے تب آپ مجھے بھی سپاہی بنائیے گا، لیکن وہ لوگ اسے وہاں پر لے جانے کے لیے ایگری نہیں ہوتے۔ پھر فیلسن اس کی تلوار بازی کا امتحان لیتا ہے جس میں وہ کافی ایکسپرٹ ہوتا ہے، اور بہمن بھی یہ دیکھ کر اسے ساتھ لے جانے پر ایگری ہو جاتا ہے۔ رات کافی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ باری باری اس چڑیل پر پہرا دیتے ہیں۔ پہلے پہرے کی باری ایک ہارٹ کی ہوتی ہے، پھر ایک ہارٹ فادر کو اپنی مری ہوئی بچی کی بات سناتا ہے جس کو وہ چڑیل سن لیتی ہے اور وہ اسے اپنی بیٹی جیسے ہی لگتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اسے آزاد کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ سلاخوں سے اپنے ہاتھوں کو باہر نکالتی ہے اور ایک ہارٹ کو جکڑ لیتی ہے۔ اسے بچانے کے لیے فادر آگے بڑھتا ہے لیکن وہ ڈائن اس کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ اس کے گلے میں بگھی کی چابی ہوتی ہے، وہ اسے نکال کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد فیلسن اور بہمن بھی اٹھ جاتے ہیں، وہ ان کے پاس آتے ہیں لیکن تب تک وہ چڑیل بھاگ چکی ہوتی ہے۔ اس جگہ کے قریب ایک گاؤں ہوتا ہے، وہ وہاں پر چھپ جاتی ہے۔ سب اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے جاتے ہیں لیکن وہ کسی کے قابو بھی نہیں آتی کیونکہ وہ بار بار غائب ہو رہی تھی۔ پھر ایک ہارٹ کو اپنی مری ہوئی بچی نظر آتی ہے۔ وہ لڑکی کافی بری حالت میں ہوتی ہے اور مدد کے لیے بلا رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کی بیٹی نہیں ہوتی بلکہ وہ ڈائن اسے ویژنز دکھا رہی، لیکن ایک ہارٹ کو یہ سب کچھ سچ لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ ان آوازوں کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن وہاں پر وہ لڑکا تلوار لے کر کھڑا ہوتا ہے جو ان کے ساتھ آیا تھا۔ ایک ہارٹ کو وہ نظر نہیں آتا اور تلوار اس کے پیٹ میں گھس جاتی، جس پر کائے کافی حیران ہو جاتا ہے کہ ایک ہارٹ کیوں نہیں رکا، کیونکہ وہ چڑیل اسے مختلف جھوٹے ویژنز دکھا رہی تھی۔ ایک ہارٹ تو اسے بچانے کے لیے کھولنے جا رہا تھا لیکن وہ ایک ہارٹ کو ہی مار دیتی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد وہ دوبارہ اس لڑکی کو قید کر لیتے ہیں جو کہ ان سے کافی منتیں کرتی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور اسے دوبارہ جنگلے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر فادر ان سب کو سمجھاتا ہے کہ وہ کوئی بھی اپنے دل کی بات شیئر نہ کرے کیونکہ وہ ڈائن اسے ہمارے خلاف ہی یوز کر سکتی ہے اور یہ ہمیں عجیب چیزیں بھی دکھا سکتی ہے اور ہمیں آپس میں لڑوا بھی سکتی ہے۔ سفر کرنے کے دوران 2 پہاڑوں کے بیچ ایک گہری کھائی آ جاتی ہے لیکن اس کے اوپر سے گزرنے کا جو راستہ تھا وہ رسیوں کا بنا ہوا ایک بہت پرانا پل تھا، لیکن وہ کافی کمزور تھا۔ ان لوگوں کے پاس گھوڑے کے پیچھے سلاخوں والی ایک بہت بھاری سواری ہوتی ہے جس میں وہ ڈائن قید ہوتی ہے، لیکن اپنے سامان کے ساتھ اس جگہ کو پار کرنا کافی مشکل تھا۔ وہ ایک ایک کر کے پل کو پار کر لیتے ہیں اور سب سے آخر میں اس گاڑی کو لے جاتے ہیں اور کافی مشکل پیش آتی ہے انہیں یہ سب کرتے ہوئے اور وہ پل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر وہ ایک گھنے جنگل میں داخل ہوتے ہیں۔ اس جنگل کو خطرناک جنگل سمجھا جاتا تھا کیونکہ جو بھی وہاں پر آیا وہاں سے بچ کر نہیں گئے۔ وہاں پر بہت فوگ تھی اور وہ اپنی رات گزارنے کے لیے اس جنگل میں ہی رک جاتے ہیں۔ انہیں کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور سوداگر کو ساری رات نیند نہیں آئی کیونکہ جیسے ہی وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تھا اسے ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو جاتے۔ یہ سب کچھ وہ ڈائن کر رہی تھی اور جب سوداگر سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی وہ اپنی تیر کمان لیتا ہے اور اس ڈائن کو مارنے کی کوشش کرتا ہے جس پر بہمن اس کو منع کر دیتا ہے۔
जंगल में जगह जगह भटकने के बाद जब काफी दिन तक उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो बहमन का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है और वो गुस्से में आकर उस विच को मारने का फैसला करता है, जिस पर फादर उसे रोक लेता है। फिर फेल्सन बहमन को बताता है कि हमें अपनी मंजिल पहाड़ की बुलंदी पर मिल चुकी है और वो ज़ेवरिक वहीं पर है। ऊपर पहुंचकर वो लोग दरवाजे पर काफी नॉक करते हैं लेकिन कोई भी नहीं सुनता। फिर जब काफी वेट करके भी कोई दरवाजा नहीं खोलता तो काई दीवार को पार करके दरवाजा खोल देता है और उस जगह पर बहुत सन्नाटा होता है और फिर वो चर्च के अंदर चले जाते हैं और वहाँ का मंजर बहुत खौफनाक होता है। ये सब देखकर फादर बहुत रोता है क्योंकि वो सब भी अब तक उस बीमारी का शिकार हो चुके थे और सब भी इस बीमारी में मर जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि ऐसी जगह पे शैतान का असर कैसे हो सकता है। वो सब लोग एक ही हालत में मर जाते हैं। वो एक किताब लिख रहे होते हैं। तब फादर उनके सामने इस बात को एक्सपोज कर रहा था कि वो लोग सालोमन की किताब की कॉपी बना रहे थे और असल किताब तो सिर्फ एक है जो इनके पास, और उनमें इस बीमारी और शैतान के असर को खत्म करने के कई मंत्र थे। उन लोगों को यहाँ पर आने से बहुत उम्मीदें होती हैं, जिस पर बहमन कहता है कि यही हमारे पास लास्ट होप है और कहता है कि वो लोग मर गए हैं, वो बड़ी बदकिस्मत थे, लेकिन अब तुम ही हो जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। फिर पादरी उस किताब को खोलता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन उस डायन पर इसका कोई असर नहीं होता और डायन की आवाज मर्दों जैसी हो जाती है और वो बहमन की सारी बुराइयों को वहाँ पर एक्सपोज कर देती है। उस डायन के अंदर एक शैतानी रूह होती है और वहीं पर सारे राज फाश हो जाते हैं और फादर फौरन समझ जाता है कि ये कोई डायन नहीं है बल्कि इसके अंदर किसी शैतानी रूह का कब्जा है जो जहन्नुम से आया है और इसी ने ही वो बीमारी फैलाई है और अब जहन्नुम से निकल के वो इस दुनिया में आना चाहता है। फादर का गैस बिल्कुल ठीक होता है और वो डीमन के मंत्र बोलना शुरू करता है, जिससे फौरन डीमन पर असर होना शुरू हो जाता है और फिर उसका असली शैतानी रूह सबके सामने रिवील हो जाता है, बहुत खौफनाक शक्ल वाला। वो उन सलाखों को पिघला कर वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन काई मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ता। मंत्र के कंप्लीट होते ही डीमन के अंदर आग की चिंगारी आती है और वो बढ़ते बढ़ते आग फैल जाती है और वो उसे दोबारा जहन्नुम में ले जाती है और वो उसके जिस्म में से भी चला जाता है और बहमन की इस कुर्बानी से कई लोगों की जानें बच जाती हैं और बहमन के गुनाह भी माफ हो जाते हैं कि उसकी दुआ कबूल हो चुकी होती है। काए उन तीनों को दफना के लड़की को लेके वहाँ से चला जाता है और वो खतरनाक बीमारी भी खत्म हो जाती है और यहाँ पर मूवी भी एंड हो जाती है।